ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تقریباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 94 سے ہم لوگ آج انشاءاللہ شروع کریں گے. بات پیچھے سے لے لیتے ہیں تب بات سمجھ میں آئے گی کہ بات چل رہی تھی امت سابقہ یعنی ہمارے سے پہلے جو امت مسلمان تھی ان سے خطاب چل رہا ہے. بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. ان سے خطاب ہو رہا ہے لگاتار. تقریباً سورہ بقرہ 4-5 رکوع سے لے کر ابھی تک انہی سے خطاب ہے. تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں پارہ ہے, پہلا پارہ کھول لیجئے گا, دیکھیے تب بات سمجھ میں زیادہ آئے گی. فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. یہودی جو تھے, اس آیت کے ترجمہ سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے. یہودیوں کا ماننا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اور ہمارے لیے تو جنت میں جو گھر ہے وہ ریزرو ہے. اور ان کے اعمال ویسے نہیں تھے اور وہ اپنے خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم بہت اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اور ہمارے لیے گھر بالکل فکس ہے جنت میں. تو اسی کے جواب میں کہا اللہ نے, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہے اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے, تو تم مرنے کی آرزو کرو, تو تم مرنے کی تمنا کرو ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کیونکہ دنیا کی زندگی میں بہت سارے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اگر تم کو واقعی یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو ایسا کرو, تم مرنے کی آس سے ہی تمنا کرو اگر تم سچے ہو واقعی. آگے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور ہرگز یہ آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی ان گناہوں کے عوض جن گناہوں کو ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب باخبر ہے ان ظالموں سے. پہلے کیا کہا, اگر تمہارا ماننا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے خاص ہیں تو ایسا کرو, مرنے کی تمنا کرو اگر تم واقعی اپنے بات میں سچے ہو. اور پھر آگے خود جواب دیا اللہ نے, یہ لوگ ہرگز ایسا کرنے والے نہیں, یعنی موت کی تمنا کرنے والے ہرگز نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں, آگے اعمال بھیجے ہیں, ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرا دے گا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے, ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. مثال کے طور پر اگر آدمی سے آدمی کا گناہ چھپا ہوا ہے لیکن اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے, تو یہ دل آپ کا بتلا دے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. تو وہی کہا ان لوگوں کو, ان لوگوں نے جو بھیجا ہوا ہے آگے گناہ ان کو پتہ ہے, اس لیے یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. اور خود آخر میں کہا واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب باخبر ہے ان ظالم لوگوں سے. آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ,
اور آپ دیکھیے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگانی میں، یعنی یہ لوگ مرنے کی تمنا تو دور کی بات ہے، دنیا کی زندگانی میں بہت حریص ہے، مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے دنیا کی زندگی میں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا عمر پاوے 1000 سال، یعنی یہودی مرنے کی تمنا تو دور کی بات ہے، یہ لوگ حریص ہیں دنیا کی زندگی میں، مرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ایک کا عمر 1000 سال ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں اس کو بچانے والا ہے عذاب اس قدر جینا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اول یہ تو دنیا کی زندگی میں بہت حریص ہیں، مرنا نہیں چاہتے، یہ بھی ان کی کھوٹ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا بس مختصر ہے، دنیا میں ہم تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے ہیں، اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو دنیا میں مزہ سے نہیں رہے گا، بلکہ اس کا دل بے چین رہے گا کہ ہم آخرت میں چلے جائیں، بل جیسا کہ صحابہ کا قول ملتا ہے، وہ لوگ موت کو اس نام سے یاد کیا کرتے تھے، موت تو اللہ سے ملنے کا نام ہے، موت تو اللہ سے ملنے کا نام ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں حریص ہیں تو دراصل وہاں سے غفلت کی نشانی ہے، آخرت سے غفلت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب لکھا ہے علماء نے، اس دنیا میں ایک مسلمان کو کتنی ہی آرام والی زندگی کیوں نہ مل جائے، پھر بھی جنت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اور ایک کافر کو اس دنیا میں کتنی ہی پریشانی اور مصیبت کیوں نہ آ جائے، پھر بھی جہنم کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت کے مانند ہے۔ تو وہی کہا، ان میں سے یہودیوں میں سے بہت زندگی کے دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ اللہ نے کہا اگر ان کی عمر اتنی بھی ہو جائے، ان کی عمر کو طویل کر دیا جائے، تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك۔ اس آیت کے ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، تب بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یہودیوں کا اب تک ماننا تھا کہ اکثریت جو نبی اور رسول آئے ہیں وہ ہمارے میں سے آئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے، اور وہ بارہا اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہ جلدی سے نبی آخر الزماں کا نزول فرما دیجیے۔ ان کو یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں سے آئے گا، اسرائیلی ہی میں سے آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ گئے بنو اسماعیل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسری نسل بنی اسماعیل جو ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب یہودیوں کا معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا، تلپٹ ہو گیا معاملہ۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی ہمارے ہی میں سے آئے گا، کیونکہ ابھی تک لگاتار نبیوں کا سلسلہ تھا ان میں، لیکن آخری رسول کن میں آ گئے؟ بنی اسماعیل میں۔ تو اب وہ جبرائیل امین کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین اس فرشتے کا نام ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا نبیوں اور رسولوں پر۔ اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل، اور وہ فرشتے کے سردار ہیں۔ تو یہ لوگ فرشتے کو گالی دیتے ہیں، یعنی جبرائیل کو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے تو بھیجا تھا ہمارے خاندان کے لیے، لیکن یہ جو جبرائیل ہے اسی نے بدماشی کی ہے اور لے کر چلا گیا کہاں؟ پیغام وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب ترجمہ سمجھ لیجیے، کیا کہا اللہ نے؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك۔ آپ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین،
کہ سچا بتلانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پاس ہے، اور راہ دکھلاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ یعنی فرشتے کی کوئی غلطی نہیں ہے، فرشتے کے ذمے تو ہے بس اللہ کے کلام کو لے کر اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر فرشتے نے کیا کیا ہے، اتار دیا ہے۔ تو فرشتے کو برا بھلا کہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ فرشتے نے غلطی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کلام کو اتارا ہے۔ جو کلام کون ہے؟ جو سچا ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور خوشخبری سنانے والا ہے ایمان والوں کو۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات الگ ہیں اور فرشتوں نے کچھ غلطی کر دی ہے یا کوئی نبی سے خطا ہو گئی ہے، یہ سب بیکار اور لغویات بات ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی دشمنی کرے گا فرشتوں سے یا جبرائیل سے یا اللہ سے یا پھر اللہ کے رسولوں سے یا میکائیل سے، تو دراصل اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ دو فرشتے کا یہاں پر نام آیا، ایسے تو فرشتے بہت ہیں، فرشتوں کی تعداد اصل میں یہ سمجھ لیجیے کہ فرشتہ کہتے کس کو ہیں۔ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کیا ہے نور سے، نور ایک روشنی ہے اللہ کی، اس سے فرشتوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور اللہ کی نافرمانی وہ لوگ نہیں کرتے۔ جس کاموں میں اللہ نے لگا دیا ہے بس اسی میں لگے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے 4 فرشتے مقرب ہیں اور بڑے ہیں۔ ایک جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے احکامات اللہ کے پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ اسی طرح جبرائیل کے ذریعے اللہ نے بعض نافرمان قوموں کو عذاب بھی دلوایا ہے۔ اسی طرح دوسرے میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا یہاں نام آیا۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے لگا دیا بارش کے انتظام وغیرہ پر، اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر لگے ہیں۔ تیسرے جو بڑے فرشتے ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے ہے سور پھونکنا، اور وہ لے کر سور کھڑے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا اس کو پھونک دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ چوتھے فرشتے ہیں جو بڑے ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے ہے مخلوق کی روح کو قبض کرنا، روح کو نکالنا۔ تو بہرحال اس آیت میں کہا جو اگر اللہ کا دشمن ہوا اور فرشتوں کا دشمن ہوا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا دشمن ہوا، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ آگے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے اتاری ہے تیری طرف روشن آیات، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق کہا اے نبی ہم نے آپ کے اوپر بالکل واضح اور روشن آیات ہم نے نازل کی ہے آپ پر، تو اس کا انکار نہیں کریں گے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ آگے فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون۔ کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دیں گے اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ اکثر یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ پھر یہودیوں سے خطاب ہے۔ اللہ نے کہا جب ان میں سے کوئی فرقہ کوئی گروہ اللہ کے عہد کو لیتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، تو اللہ کے اس وعدے کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے وعدے کو توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایمان سے کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ یہ دیکھیے آج ہم لوگوں کو بھی اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، اور خاص طور پر ایمان کی حفاظت کرنی ہے اس فتنے والی دور میں۔ آج ہر کوئی مسلمانوں کے ایمان کو سودا کرنے کے لیے تیار ہے اور اچکنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال
کیا کہا ان کے بارے میں اللہ نے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کا اکثر ایمان سے خالی تھا۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کا مطلب بالکل وہ یقین ہونا چاہیے، حقیقی والا۔ اب دیکھیے، اگر کسی کو یہ یقین ہو بالکل کلیہ طور پر کہ مرنے کے بعد ہم کو حساب دینا ہے اپنے گناہوں کا، اور جو کر رہے ہیں اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو کیا وہ زبردستی گناہ کرے گا؟ باز رہے گا۔ اور جو یہ کب ہوگا؟ جب یقین ہوگا تب، اور سارا چیز یقین پر ہے۔ اگر یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، اور لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی، ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں، یہی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ تو جس کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو یہودیوں کے بارے میں کیا کہا؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، یہ لوگ، ان کی اکثریت ایمان سے خالی تھی۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، اور ایسے ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو۔ جب ان کے پاس رسول پہنچا، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ ان کے پاس آئے اور اللہ نے وہ کتاب دی جو تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید تصدیق کس کی کرنے والی ہے؟ جو ان کے پاس پہلے سے، یعنی تورات کی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور ایسے ہو گئے جیسے یہ لوگ جانتے ہی نہ۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو عوام تھی، یہودیوں کے عوام، ان کے علماء سے پوچھا کرتی تھی کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتلائی گئی ہے، خبر دی گئی ہے؟ تو ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو، حالانکہ پہچانتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی، آپ کو یہ لوگ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو گویا پہچانتے تھے، لیکن ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو آپ کو، اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا۔ آگے ایک اور مضمون آ رہا اہم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب امت مسلمان سے اصل تعلیمات، مسلمان امت جب اصل تعلیمات سے دور ہوتی ہے تو جہالت میں بھٹک جاتی ہے، اس پھر چکر لگانے لگتی ہے جادو کا اور گنڈا کا اور مزار کا اور پھونک جھاڑ کا، یہ سب۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل تعلیمات سے دور، اصل قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ اس سے دوری۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اصل جو کتاب تھی اس سے دور ہو گئے، اور پھر لگ گئے کن چکروں میں؟ جادو میں، گنڈا میں، اور بھی پھونک جھاڑ میں، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ دھندا خوب زور شور سے پھیلا ہوا ہے، اور ایک سے ایک بابا مل جائیں گے آپ کو خوب جھاڑ کرنے والے۔ اور بالکل یوں سمجھیے کہ یہ دھندا ایسا ہے، نہ اس میں 1 روپیہ لگانا ہے، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکری، اور دھندا خوب زور شور سے چل رہا ہے۔ اور باضابطہ آپ کو ملے گا، کیا کہیں گے لوگ؟ یہ نقش قرآنی ہے اور نقش سلیمانی ہے، اور یہ باندھ لیجئے، وہ باندھ لیجئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے اور اللہ کے تعلیمات سے اور کس کتاب کے تعلیمات سے دور ہو جائے، جہالت میں بھٹک جائے آدمی، تب یہ ہوتا ہے۔ آج مسلمان بھی افسوس کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے۔ اصل قرآن کس نے اترا تھا؟ اس پر پڑھو، اس پر عمل کرو، اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ آج مسلمان کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ مسلمان قرآن کو کب کھولے گا؟ جب نیا گھر بنوائے گا، برکت کے لیے پڑھ لیا، یا پھکوانے کے لیے پڑھ لیا، یا پھر گنڈا، تعویذ، جادو، اور بس اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔
اور خاص طور پر ہم یہاں پر کہیں گے خواتین زیادہ چکر میں پڑتی ہیں سب، عورتوں کا ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ہم یہیں پر ایک بات بتا دیں، یہیں شہدا نگر کی بات ہے، پڑھاتے ہیں مسجد میں، تو کچھ بچیاں آتی تھیں فلیٹ سے پڑھنے کے لیے، تو جمعرات نہیں آئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ جمعرات کو کیوں نہیں آتی پڑھنے، تو بتائیے وہ کہ ہم جاتے ہیں مزار پہ۔ کہاں بھائی؟ تو وہ خوجہ املی، وہاں جو مزار ہارون نگر، وہاں، تو ہم سے پوچھیں کیا ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ بتائی، باضابطہ یہ بتائی کہ بابا ایک ڈبہ سگریٹ منگاتے ہیں، ایک ڈبہ سگریٹ منگاتے ہیں۔ اور واہ! تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اصل تعلیمات سے آدمی دور ہو جائے، اصل تعلیمات سے دور ہو جائے۔ اصل قرآن نازل کس لیے ہوا تھا؟ اس کو پڑھو، اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جب اس سے دور، اور یہ بھی ہے اگر آپ ان لوگوں کو صحیح بات بتلائیں گے کہ ایسا مت کرو، تو وہ کہے گا کہ بس آپ کے اندر علم نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ وہ یقین نہیں کرے گا۔ ایسا باطل عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی گھر کر گیا ہے کہ بس اسی چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ جو لوگ ہیں، جو دیکھیے سب مزار کی بات نہیں کر رہے، جو لوگ مزار پہ ایک سے ایک بہت بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، جیسے مزار والے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور عجیب، اور یہ مزار میں کوئی خاص نہیں ہے، ہم نے گاؤں دیہات میں دیکھا لوگ چلتے پھرتے بھی ایک طرح کی تعویذ اور طرح کے یہ لے کر چلتے ہیں، انگوٹھی پھونک کر دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ساری چیز کب ہوتی ہے؟ جب اصل دین سے آدمی دور ہو جائے۔ تو اب ترجمہ سمجھیے، کیا کہا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے ہیں شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ سلیمان علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اور بہت بڑے نبی گزرے ہیں، اور یہ دراصل بنی اسرائیل ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسی بادشاہت ابھی تک کسی کو نہیں ملی، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، درند چرند ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ نے شیطانوں کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، جناتوں کو ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ تو شیطان جو ہیں جنات، وہ فرشتوں آدمیوں کے ساتھ مل جل لیا کرتے تھے۔ تو کیا کہا؟ پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے وقت، یعنی سلیمان علیہ السلام کے عہد کے وقت۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور سکھلاتے تھے جادو، لوگوں کو جادو۔ دیکھیے اسلام میں جادو کا سیکھنا کفر ہے، حرام ہے، بالکل جادو کا سیکھنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ نے صاف واضح کر دیا کہ دراصل سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ وہ شیطانوں کی خباثت تھی کہ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور ہم پھر بتلا دیں، ہم نے دیکھا ہے کئی گھروں میں بھی نقش سلیمانی منسوب کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا جادو اس طرح کا معاملہ کچھ نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان لوگوں کو سکھلا دیا کرتے تھے جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ بات دراصل یہ ہے، بابل کہتے ہیں عراق کا پرانا نام بائبلونیا تھا۔ عراق ہے ہندوستان کے بغل میں، پاکستان ہے پاکستان کے بغل میں، عراق ہے، ایران ہے ایران کے بغل میں عراق ہے۔ تو اس ملک کا نام تھا بائبلونیا، بابل۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وہیں پر ہوئی ہے۔ تو وہاں کی بات ہے، اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ اس کا نام، فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ وہ فرشتے آتے تھے اور ان کو جادو سکھلایا کرتے تھے، اور فرشتے بتلا دیتے تھے دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تم یہ جادو مت سیکھو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، ہم تمہیں آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ سیکھے جاتے تھے۔ تو وہی کہا، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ دراصل ان کا کیا تھا؟
ان کو آزمانے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے اور بتلا دیتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا مت سیکھو، لیکن یہ لوگ سیکھتے تھے زبردستی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر ان سے سیکھتے تھے وہ جادو جن سے جدائی ڈالتے تھے مرد میں اور اس کی عورت میں۔ فرشتے بتا دیتے تھے دیکھو ہم آزمائش کے لیے ہیں، جادو مت سیکھو، لیکن یہ لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ دراصل اللہ کی آزمائش تھی، یہ لوگ پھر بھی سیکھتے تھے، اور کس لیے سیکھتے تھے یہ بھی کہا اللہ نے، ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے، تفرقہ الگ کرانے کے لیے۔ آج بھی ہمارے کے یہاں خوب ہے، اور عورتیں اس میں بہت آگے ہیں، اس کا گھر پھڑوانا ہے، اس کے گھر میں جادو ٹونا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلانے بابا کو پکڑو، اس کو پکڑو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور بہت بچنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا وہ لوگ سیکھتے تھے کس لیے سے، ایک مرد اور اس کی عورت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی چیز کا اللہ کے علم کے بغیر۔ یعنی اللہ نے کیا کہا، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر نفع اور نقصان پہنچ رہا تو کس کے ذمہ ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ۔ اور یہاں تک یقین ہونا چاہیے ہم دوا کھا رہے ہیں، دوا مجھے فائدہ دے رہی ہے تو دوا ذریعہ ہے، لیکن فائدہ دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ کی۔ اگر اللہ نفع نہ دے تو نفع نہیں ہو سکتا، اللہ نقصان نہ دے تو اللہ کوئی نقصان ہمیں پہنچا نہیں سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو نہ نقصان کرے ان کا اور نہ فائدہ، جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ یعنی ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کا فائدہ نہ دے بلکہ نقصان ہی تھا ان کا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ یعنی اللہ نے کیا کہا، یہ لوگ جان چکے ہیں جو لوگ اس طرح کا عمل کریں گے، جادو سیکھیں گے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلہ انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے۔ بہت بری شے ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یہ لوگ کیا کرتے تھے جادو وغیرہ اور سیکھا کرتے تھے، اور عورتوں اور مردوں کے درمیان میں تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آخر میں کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسِهِمْ، بہت بری چیز ہے جن کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ علم رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اگر وہ کاش کہ وہ لوگ علم رکھتے۔ کیا کہا اللہ نے، پہلے ان کی خرابی کو گنایا، یہ کام کیا کرتے تھے، اور پھر ایک انداز میں کہا اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، تقویٰ کے معنی بچنا، ڈرنا، اللہ سے یہ لوگ ڈرتے تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے۔ کاش کہ یہ لوگ علم رکھتے، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ایک اور ان کی خرابی کی طرف اشارہ ہے، بلکہ منافقوں کی بات ہے۔ منافق ہم بتلا چکے ہیں منافق کون لوگ کہلاتے تھے۔ اوپر سے ایمان لے آئے تھے یہ لوگ، لیکن اندر سے ایمان نہیں تھا۔ یہ لوگ کیا کہلاتے تھے، منافق۔ اور وہ منافق
جو یہودیوں کے زیر اثر تھے ان کی بات ہو رہی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو. بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ راعنا. کیا کہتے تھے؟ راعنا. راعنا کا مطلب ہے اللہ کے رسول ذرا ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، یعنی جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، یا پھر ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم جان لیں، ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم سمجھ لیں یا جان لیں. لیکن جو منافق تھے یہ کیا کرتے تھے؟ راعنا کو راعینا پڑھتے تھے. را اگر صرف زیر کے ساتھ پڑھیں گے راعینا تو اس کا مطلب ہوگا ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہمارا خیال کیجیے، یہ مطلب ہوگا. اور راعینا کہہ دیں گے یا کے ساتھ تو اب اس کا مطلب ہوگا اے میرے چرواہے، اے میرے چرواہے. دیکھیے عربی میں کتنی نزاکت ہے، ذرا سا اگر بدل گیا تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہم آپ تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کیا جائے. آپ اندازہ لگائیے، آپ کے سامنے ہے قرآن، ذرا سا راعینا کہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہماری رعایت کیجیے، اے نبی ہماری رعایت کیجیے. اور کہہ دیا یا کے ساتھ راعینا تو اب کیا ہوگا؟ اے میرے چرواہے، اے میرے چرواہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سے میں مطلب کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، تو آپ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اس کی فکر کیجیے. دیکھیے آج ہی کی بات، اتفاق کی بات ہے، آج ایک آدمی نے ہمیں کال کیا اور وہ بالکل بوڑھے ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے دل میں یہ بات آئی، فکر ہوا، وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں، قرآن صحیح پڑھیں، لہذا ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے، کسی وقت ہم کو دے دیجئے اور میرا اصلاح کرا دیجئے، میرا قرآن کا اصلاح کرا دیجئے. اور ان کی عمر ہم اندازہ بتا رہے ہیں، ہم نام نہیں بتائیں گے کون ہیں، یہی کہ ہیں. ان کی عمر تقریباً 65 سے 70 کے قریب ہوگی. تو علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا قرآن صحیح پڑھے. دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے ہے، ذرا سا مطلب کہاں سے کہاں ہو گیا، مطلب آسمان زمین کا فرق ہے. اسی طرح عربی میں اگر کہہ دے قلب بڑی قاف سے، قلب، قلب کے معنی کیا ہوگا؟ دل. قلب کے معنی دل. اگر چھوٹی قاف سے کہہ دے قلب، اس کے معنی ہوا کتا. ہم ذرا سا فرق کریں گے، ہم ڈائریکٹ بول دیں گے قلب یا قلب. ہم میں سے آپ میں سے کوئی یہ اتنا تفریق نہیں کرے گا. قلب کے معنی بڑی قاف سے دل ہوتا ہے اور چھوٹی قاف سے قلب کے معنی کتا ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کا نام بھی آپ سنتے ہوں گے، عبد العلیم نام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبد العلیم. علیم اللہ کا نام ہے. علیم کے معنی ہوتا ہے عین سے جاننے والا، جاننے والا، یہ اللہ کا نام ہے. اور ایک ہوتا ہے الف سے علیم، ایک ہوتا ہے الف سے علیم، اس کے معنی آتا ہے دردناک. اس کے معنی دردناک. کسی کا نام ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ علیم بول دیتے ہیں. علیم اس کا نام ہے عین سے، لیکن کیا بول دیتے ہیں؟ علیم. معنی کہاں سے کہاں ہو گیا؟ ذرا سا معنی آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے عربی میں. تو آپ سے گزارش کریں گے، بات نکل گئی تو ہم یہاں پر عرض کر دیے کہ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے. نہیں آتا ہے کسی سے مدد حاصل کیجیے، لیکن ضرور صحیح کیجیے، لیکن ضرور صحیح کیجیے. تو بات چل رہی تھی منافقوں کی. منافق لوگ کیا کہتے تھے؟ راعینا. کیا کہتے تھے؟ اے میرے چرواہے. اور من من میں خوش ہوتے تھے. اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ایسے کہہ کر من من میں کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، دیکھے ہم لوگ مزہ لے رہے ہیں، ہم لوگ مزہ لے رہے ہیں. تو اسی کے حکم میں اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو. یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے. اے مسلمانوں، تم راعینا مت کہو. مت کیا کہو؟ انظرنا. دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے. انظرنا کے معنی اے اللہ کے رسول ہمارے طرف نظر کر دیجئے، ہمارے طرف نظر کیجئے، توجہ کیجئے، اور یا ہمیں مہلت دیجئے کہ جو آپ بتلائے ہیں وہ ہم سیکھ لیں. انتظار اسی سے ہے، انتظار اسی سے ہے. تو ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والو تم راعینا مت کہو. یہ لوگ من من میں بول کر خوش ہوتے ہیں، اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں لفظ کو،
تم لوگ کیا کہو؟ انظرنا، اور آگے فرمایا واسمعوا، اور توجہ سے سنو، یعنی ایسا سنو ہی نہ آدھا من سے کہ پھر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے، توجہ سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، دیکھیے اتفاق سے وہ بات آ بھی گئی، علیم والی بات آ بھی گئی، یہاں الف سے ہے علیم۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اہل کتاب ہیں، اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑا فضل والا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں یا مشرک ہیں یا پھر عیسائی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے آپ کی طرف، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے یا کوئی اچھی چیز نازل ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پاس کوئی اچھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہو، اور اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کی صفات ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ آگے کہا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نسخ کے معنی آتا ہے مٹا دینا، نسخ کے معنی آتا ہے مٹا دینا۔ ایک بات سمجھ لیجئے تب اس کو ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ منسوخ کے معنی آتے ہیں مٹا دینا، زائل کر دینا، یعنی ایک حکم اللہ پہلے دیا ہے، اس کے بعد اس کو ختم کر کے دوسرا حکم لے کر آ گیا۔ تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اسی کا بس ہے، جو کرے وہ۔ تو یہ جو یہودی تھے اشکال کیا کرتے تھے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہاں ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ چاہتا ہے اس چیز کو نسخ کر دینا، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم دے دینا، اور ہوا بھی یہی ہے۔ اس دین میں بھی ہوا ہے، دین محمدی میں شروعاتی دور میں اسلام کا حکم کچھ اور تھا، اور جب اسلام اخیر میں آ گیا تو حکم کچھ اور ہو گیا۔ مثال کے طور پر پہلے شراب کا حکم نازل ہوا کیا؟ کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب اچھی چیز نہیں ہے، لہذا تم لوگ اس سے دور رہو، بس اتنا ہی حکم نازل ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نازل ہوا اے مسلمانوں، شراب پی کر نماز میں کھڑا مت ہوا کرو، نماز میں شراب، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ دیکھیے دوسرا حکم آیا۔ پھر تیسرا حکم کیا آ گیا؟ اب شراب پینا کلیہ طور پر حرام ہے۔ تو دھیرے دھیرے لایا، دھیرے دھیرے، تو پہلا حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اس کے بعد دوسرا حکم دیا، دوسرا حکم منسوخ کر کے اللہ نے تیسرا حکم دیا۔ تو اب ترجمہ کر لیجیے، کیا کہا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی یہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کسی سے پوچھ کر شریعت نازل نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور کیا کہا؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمان میں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار، یعنی سپر پاور اور ہر چیز کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہی۔ آگے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا ہے سیدھی راہ سے۔ یعنی بیجا سوال کرنا، جس سوال کا کوئی عطا پتہ نہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی سوال کرے فرعون چلتا کس طرح تھا، فرعون کے دادا کا کیا نام تھا، تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں، ان سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ایسی سوال مسلمانوں نے کہا کہ مت کیا کرو. اور یہ بھی کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان لوگوں نے سوال کیا، ان سے بھی طرح طرح کے یہ یہودی کیا کرتے تھے، طرح طرح کی بات، طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے. کہا جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو خریدے گا، تو وہ سیدھی راہ سے بھاگ گیا. آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دے، بسبب، ایک بات سمجھ لیجئے تب جلدی سے ترجمہ کر لیں گے. جو لوگ کافر ہیں وہ بھی، اور جو لوگ جو یہودیوں میں سے تھے ان کے خواہش تھی کہ کیا آپ کو ایمان کی حالت میں کیا کرے، پھیر دیں اور پھر دوبارہ کفر میں ڈال دیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد، جلتے تھے آپ سے، جلتے یہ اتنا خاص مقام ان کو کیسے مل گیا، ان کو کیسے مل گیا، نبی کا مقام بہت خاص ہے اور یہ تو ہمارے خاندان میں چلا رہا ہے، ان کو کیسے مل گیا، تو وہ جلتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، اہل کتاب سے مراد وہی یہودی اور نصارہ دونوں ہوتے ہیں، کسی طرح تم کو پھیر دے، مسلمان سے کافر بنا دیں. اور ان کی وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. اپنے دل میں حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق. فاعفوا واصفحوا. کیا کہا اللہ نے؟ ان کو درگزر کیجیے، معاف کیجیے اور درگزر کیجیے، آگے بڑھیے، ان کے چکر میں مت پڑیے، بس آگے بڑھیے. ایک آیا ہے گناہ حسد، بس اس کو کلیئر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. حسد بہت خطرناک گناہ ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے. حسد کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر جلنا، کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنا. مثال کے طور پر اللہ نے اگر کسی کو ترقی دیا ہے، علم دیا ہے، دولت دیا ہے یا بہت خوبصورتی دی ہے، اس کو دیکھ کر اپنے دل میں محسوس کرنا اور یہ کہنا کہ اس کی نعمت چھین جائے، ہم کو مل جائے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے. یہ کیا ہے؟ حسد. یہ بھی عام ہو گیا مسلمانوں میں اور بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، وہ نیکیوں کا انبار بھی اگر لگا رہا ہے، نیکی خوب کر رہا ہے اور نیکیوں کا انبار بھی لگا رہا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس سوکھی ہوئی لکڑی کے انبار کو جلانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک گھاس کا، ایک سوکھا گھاس کا ٹنکا کافی ہوتا ہے، اس میں اگر آگ لگا دی ہے تو پوری سوکھی لکڑی کو جلا دے گی. اسی طرح اگر کسی کے پاس بہت نیکی ہے لیکن اگر اس کے دل میں حسد ہے تو ساری نیکی کو جلانے کے لیے وہ ایک حسد کافی ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حسد بہت خراب چیز ہے اور ہم نے بتلا دیا حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے آپ میں جلنا اور یہ سمجھنا کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور ہم کو مل جائے. دراصل حسد کرنے والا اللہ کے انصاف پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی قسمت ہے، اب تم کون ہوتے ہو جلنے والے؟ تو بہرحال حسد بہت خراب چیز ہے، اللہ بچائے. آگے کیا کہا؟ فاعفوا واصفحوا. سو ان سے درگزر کیجئے، معاف کیجئے، ان سے آگے بڑھیے. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے. اللہ سب دیکھ رہا، اللہ کو خبر ہے. اس آیت میں کیا کہا؟ دیکھیے بار بار نماز کا تذکرہ آیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ہم نماز کے متعلق بتا چکے ہیں پہلے بھی، زکوٰۃ کے متعلق بھی، اب صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں. لیکن ایک لفظ آیا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. یعنی اگر ہم کوئی دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی مسجد میں لگاتے ہیں، مدرسہ میں لگاتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں
خرچ کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ خرچ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ڈپوزٹ پاؤ گے، تم اللہ کے ہاں جمع پاؤ گے۔ بہت اچھی بات کہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم یہاں دنیا میں پیسہ جمع کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے یہاں جمع کرو۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ کیڑا بھی لگ جاتا ہے، مٹی بھی اس کو نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں چھپایا، پہلے زمانے میں مٹی میں چھپاتے تھے، مٹی اس کو کہاں سے کہاں لے گئی یا نکل گئی یا پتہ نہیں چلا پتہ کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہاں کیوں جمع کر رہے ہو؟ یہاں کیڑا بھی لگتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے، چور بھی لے جاتا ہے، اللہ کے ہاں جمع کرو، اللہ کے ہاں جمع کرو۔ تو دراصل یہ کب ہوگا؟ جب یقین ہوگا کہ جب ہم دے رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ میرے لیے جمع ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ہاں جمع ہے، اللہ کے ہاں جمع ہے۔ اور شیطان کی عجیب چال بتائیں آپ کو، آپ چلتے پھرتے ہنستے کھلتے 100 روپیہ اڑا دیجئے، 100 روپیہ دکان میں اڑا دیجئے، ادھر ادھر کولڈ ڈرنک پی کے اور ٹھنڈا پانی پی کے وغیرہ وغیرہ، آپ کے دل میں احساس نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں اگر 20 روپیہ دیے تو دل میں لگے گا بہت بڑا دولت۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ دے، یہ ہم دے رہے ہیں بالکل جمع ہے، بالکل اللہ کے ہاں جمع ہے، تو دینے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پہلے کے لوگ مسلمان دیا کرتے تھے، ایسے دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ تو دراصل یہ ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم آگے بھیج دو گے، کچھ نیکی کر دو گے یا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، تو ایسا ہے کہ اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے تم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی اور نصرانی۔ دیکھیے جب اسلام آیا ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپس میں کٹ جوڑ۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ بس یہودی ہیں اور عیسائی ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اسی کو کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ نصرانی سے مراد کرسچن، عیسائی لوگ۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ نے کیا کہا؟ یہ امانی ہے ان کے، خوش فہمی میں ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں وش تھنکنگ، یہ اپنے دماغی خیالات میں ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں۔ اور عیسائی لوگ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا کہا؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی بات دکھلاؤ، کوئی دلیل دکھلاؤ۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، کیوں نہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں جس نے سر جھکا دیا، تابع ہوا، منہ اپنا کر دیا اللہ کے آگے اور وہ نیک کام کیا، تو اسی کے لیے ثواب ہے اپنے رب کے پاس۔ اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنا اللہ کے ہاں اطاعت میں، فرما برداری میں اپنے سروں کو جھکا دیا اللہ کے آگے، تو کیا کہا؟ قیامت کے دن نہ یہ لوگ غم میں ہوں گے، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہوگی۔ آگے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں یہود نہیں ہے کسی راہ پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، باوجود کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں یہ جھگڑتے تھے، یعنی ان کا اپنا اپنا خیالات ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہمارا تو ریزرو ہے ٹکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بس اللہ فیصلہ کرے گا، اور کب فیصلہ کرے گا؟ قیامت کے دن۔ یہ تمہارا سوچ جو ہے، تمہاری سوچ، تم اپنے سوچ میں پھولے ہوئے رہو اور خوش فہمی میں مبتلا رہو، اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 تک ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلا ہفتہ ہم پڑھیں گے۔